السلام علیکم۔ آج آپ کو کچھ پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سب سے پیارا انسان کون ہے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو، اس کی کوئی پریشانی دور کر دو، اس کا قرض ادا کرنے میں مدد کر دو یا اس کی بھوک مٹا دو۔ سوچئے، کبھی کبھی کسی پریشان انسان کی مدد کرنا، اس کے چہرے پر مسکان لانا اور اس کے دکھ کو ہلکا کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ جو اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی جیتا ہے، وہی اللہ کی رحمت کا زیادہ حقدار ہے۔ یاد رکھیے، انسانوں کا کام آنا سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی مخلوق کے لیے رحمت، آسانی اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کس بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا تم میں سے کوئی اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ سنسان ریگستان میں اپنا کھویا ہوا اونٹ اچانک پالے۔ سوچئے، انسان چاہے کتنی ہی گناہ کر چکا ہو، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اسے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اے اللہ، ہماری سچی توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایسا کون سا عمل ہے جو جنت میں لے جائے گا؟ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی معمولی سوال نہیں تھا، یہ اس انسان کا سوال تھا جو اپنی آخرت کا فکر کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ آدمی یہ جواب سن کر چلا گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ آدمی ان باتوں پر عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے جنت کا راستہ پوچھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلے توحید، پھر نماز، پھر زکوٰۃ اور پھر رشتہ داروں کے حق بتائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے حق دونوں کی اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں لیکن اپنے رب کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کامیاب مسلمان وہی ہے جو اپنے رب کے حق میں بھی ادا کرے اور اس کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ کون ہیں 3 لوگ جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھبرا گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جو گھمنڈ کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹکنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، وہ جو احسان کر کے اسے بار بار جتاتا ہے، اور وہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اسلام میں صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اخلاق، سچائی اور توازن کا بھی نام ہے۔ سوچئے، ایک جھوٹی قسم سے تھوڑا سا فائدہ مل سکتا ہے لیکن وہی انسان کو اللہ کی ناراضگی تک پہنچا سکتا ہے، اور ایک احسان جو اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ اپنے ثواب کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارے عمل نہیں بلکہ ان کی نیت اور ہمارے اخلاق بھی بہت پیارے ہیں۔
ایک آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا آپ کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایک بار ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جن آپ کے حکم پر کام کرتے تھے، پرندے آپ کے لشکر میں شامل تھے، ہوا بھی اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جواب میں سونا، چاندی یا بادشاہت کا ذکر ہوگا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ کی رضا مل جائے تو دنیا کی ہر نعمت چھوٹی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی ہر دولت بیکار ہے۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ اس سے احساس ہو گیا کہ اصلی دولت خزانوں میں نہیں، اصلی دولت اللہ کی محبت، اس کی رضا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ ساری زندگی مال کمانے میں گزار دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کام وہی آئے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی امیر بننا نہیں بلکہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا رضا، اپنی